قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين صدق اللہ العظیم۔ قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انی نہیت، بے شک مجھے روکا گیا ہے، ان اعبد، کہ میں عبادت کروں، الذین تدعون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ قل آپ فرما دیجئے، لا اتبع، میں پیروی نہیں کرتا، اہواءکم، تمہاری خواہشات کی، قد ضللت، یقیناً میں بہک جاؤں، اذن، اس وقت، وما انا من المہتدین، اور میں نہ ہوں ہدایت یافتہ لوگوں سے۔ قل آپ فرما دیجئے، انی علی بینۃ، بے شک میں کھلی دلیل پر ہوں، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم بہ، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے، ما عندی، میرے پاس نہیں ہے، ما تستعجلون بہ، جس کے بارے میں تم جلدی مچاتے ہو، ان الحکم، فیصلہ نہیں ہے، الا للہ، مگر اللہ کا فیصلہ ہے، یقص الحق، وہ حق بیان کرتا ہے، وہو خیر الفاصلین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، لو ان عندی، اگر میرے پاس ہوتا، ما تستعجلون بہ، وہ کچھ جس کے بارے میں تم جلدی کرتے ہو، لقضی الامر، تو البتہ معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا، بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے درمیان، واللہ، اور اللہ، اعلم، خوب جانتا ہے، بالظالمین، نا انصافوں کو، ظلم کرنے والوں کو۔ یہ آج کے درس کی 3 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک اہم اور ضروری حکم کو بیان فرمایا، اور وہ یہ تھا کہ ہدایت کا قبول کرنے والا کوئی بھی ہو، وہ بادشاہ ہے یا فقیر ہے، دنیا کے اندر اس کی کوئی حیثیت ہے یا بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں محترم ہے، عزت والا ہے، مقام والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے کافروں کا یہ ذہن تھا کہ جو ابتداءً مسلمان ہوئے ہیں وہ کمزور ہیں دنیا کے اعتبار سے، ان کی موجودگی میں، حضور کی محفل میں ہمارا آنا جانا بیٹھنا یہ ہماری توہین ہے۔ چنانچہ ان کا مطالبہ تھا، اور پہلے زمانے کے آسودہ حال لوگوں کا بھی یہ مطالبہ تھا نبیوں سے، کہ ان کو اگر اپنی محفل سے آپ اٹھا دیں تو ہم آپ کی محفل میں آنے کا سوچ سکتے ہیں۔ پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے تفصیل سے پڑھا، اللہ نے روک دیا، منع کر دیا، قطعاً آپ ان کو اپنی محفل سے دور نہ کیجیے، بلکہ سورہ کہف میں 15ویں پارے میں اللہ کا ارشاد ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ ان کو اٹھانا، بگھانا، دھکیلنا، دھتکارنا تو دور کی بات ہے، ان کے ساتھ آپ بیٹھے رہیے اور اپنی نظر شفقت سے ان کو محروم نہ کیجیے، بلکہ ان کے لیے آپ نرم خو ہوں، اور وشاورہم فی الامر، اہم معاملات کے اندر ان سے مشورہ کیجیے، زبان کے اندر آپ کی نرمی ہو اور دل کے اندر ان کی محبت ہو اور ان کی ہمدردی کا جذبہ ہو۔ یہ پچھلے دروس کے اندر، آیات کے اندر یہ تفصیلی باتیں ہم نے پڑھی۔ آج کے درس کی پہلی آیت کریمہ میں
اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ اعلان کروایا گیا کہ مجھے اللہ نے روک دیا ہے، مجھے اللہ نے منع کر دیا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی بھی کی بھی پوجا کروں۔ جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم پوجا کر رہے ہو، وہ اللہ کا غیر ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب موجود ہیں، سورج کی، چاند کی، زمین کی، آسمان کی، ستاروں کی، سیاروں کی، اندھیرے کی، روشنی کی، حتیٰ کہ چوہوں کی پرستش ہو رہی ہے، شرمگاہوں کی پرستش ہو رہی ہے، جانوروں کی پرستش ہو رہی ہے، چھوٹی بڑی مختلف چیزوں کی پرستش ہو رہی ہے، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، چھوٹی بڑی چیزیں۔ فرمایا کہ مجھے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ میں اللہ کی غیر کی پوجا نہ کروں، عبادت نہ کروں۔ اگر میں عبادت کروں تو خالصتاً اللہ کی عبادت کروں، کیونکہ اللہ کی غیر کی عبادت کرنا یہ نفس کی پرستش ہے۔ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنا الہ اور معبود اپنی خواہش کو بنا لی؟ جو اس کے جی میں آیا، جو اس میں خواہش میں آیا، اس نے کر دیا، بس اس کو عبادت بنا دیا، دین بنا دیا، اور اسی کے مطابق وہ چلنا شروع ہو گیا، اور اسی کے مطابق اس نے دعوت دی۔ اور فرمایا جو میں لے کر آیا ہوں میں واضح دلیل پر ہوں، علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اللہ کی کتاب آتی ہے، میرے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے، اس کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارتا ہوں اور اسی کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی، اللہ نے مجھے آپ کو مسلمان بنائے، اور اس کے بعد اللہ نے مجھے آپ کو توفیق دی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور حضور کی زبان اطہر سے یہ اعلان کروایا گیا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فرما دیجیے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی کا ہر عمل، حتیٰ کہ میرا مرنا بھی، میری وفات بھی، وہ اللہ کے لیے۔ اگر میں شہید ہو جاؤں جس طرح بعض نبیوں کو قتل کیا گیا، یہ سب کس کے لیے ہوگا؟ للہ، اللہ کے لیے ہوگا، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تین فائدے ہیں ابو داؤد شریف کی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو اللہ کی عبادت کرے گا، آخرت کو نصب العین بنائے گا، اس کو تین فائدے ہوں۔ حضور نے فرمایا من کان ہمہ طلب الآخرہ، جو اپنا نصب العین آخرت کو بنا لے گا، فرض کا وقت ہے فرض کو پورا کر، واجب کا وقت ہے واجب کو پورا کر، سنت کا وقت ہے سنتوں کا اہتمام کرے، زیادہ وقت ہو نفلی کاموں کو کرے، اس کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، بس یہ عبادت ہے۔ فرمایا جو نصب العین آخرت کو بنا لے، آخرت کو نصب العین بنانے والا کون ہے؟ جو دنیا کی وجہ سے آخرت کے کسی حکم کو ضائع نہ کرے۔ مثلا نماز کا وقت ہے، نماز پڑھے، باقی جتنا وقت ہے، مثلا 4 گھنٹے، 4 گھنٹوں میں سے 10 منٹ میں 15-20 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے، اس کے بعد کا وقت اس کے لیے حلال ہے، وہ جس کام میں اس کو لگائے، چاہے وہ آرام کرے، سوئے، بیوی بچوں کے ساتھ رہے، دوست احباب کے ساتھ رہے، کاروبار کرے، جو کرے۔ رمضان ہے تو رمضان کا روزہ دن کا روزہ، زکوٰۃ ہے تو پہلے سے ارادہ کر لے، یہ اللہ کے نام کی ہے، سال گزر جانے کے بعد یہ رقم میری نہیں، یہ اللہ کی ہے، حاجت مند ضرورت مند کی۔ حج فرض ہو گیا، اس کی رقم ارادہ کر لے، منصوبہ بنائے، پلاننگ کرے، منت مان لی ہے سائڈ پہ کر لے، اس رقم اپنے پاس لکھے، وقتی طور پہ نہیں، کیونکہ اللہ سے وعدہ کر چکا۔ نفلی صدقات کرنے ہیں، نفلی کام کرنے ہیں، خدمت کے کام ہیں، باقی معاملات ہیں، اپنی زندگی کی ایک ترتیب بنا، یہ آخرت کو نصب العین بنانے والا ہے، اور دنیا کی وجہ سے وہ اپنی آخرت کو برباد نہیں کر رہا۔ حضور نے فرمایا 3 فائدے حاصل ہوں گے، دیکھ لیں میں اور آپ اگر اس میں ہیں تو یہ فائدے ہمیں حاصل ہو رہے ہوں گے، یا کچھ حاصل ہو رہا ہوگا، یا پورا حاصل ہو رہا ہوگا، یا اس سے ہم محروم ہوں گے۔ پہلی بات فرمائی طلب اللہ شملہ، اللہ اس کا جو مقدر ہے اس سب کو اللہ سمیٹ دیتے ہیں، جمع کر دیتے ہیں، اس کے لیے میسر کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک پرندہ ہے تو اس کا رزق ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، اس حال کے اندر ہم پوری جگہ پہ اس کا رزق بکھیر دیں،
تو وہ ایک دانہ ایک جگہ سے تلاش کرے، دوسرا دوسری جگہ سے، تیسرا تیسری جگہ سے، چوتھا کسی کونے کھانچے میں چلا گیا، وہاں سے بڑی مشکل سے بیچارہ وہ نکال کے حاصل کر رہا ہے۔ یہ ہے اس کا مقدر، اس کا رزق بکھیر دیا گیا، اس میں وہ مشقت اٹھا رہا ہے، پریشانی اٹھا رہا ہے تو اس کی بھی روزی اتنی جتنی ایک نیک کی ہے، لیکن یہ بڑا بیچارہ تھک رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، بڑی دقتیں مشقتیں اٹھا رہا ہے، اس کی زندگی بڑی اجیرن سی ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اس کے مقدر کو جمع کر دیں گے، کہ مطلب یہ ہے کہ اس طرح بکھیرا نہیں جائے گا، اس کا رزق ایک جگہ جمع ہوگا، کسی ایک پیالے میں ڈال دیں، ایک جگہ ڈال لیں، بڑے آرام سکون سے اس نے رزق اپنا کھا لیا، پی لیا، اپنی ضرورت کو پورا کر لیا۔ یہ ہے جس نے آخرت کو نصب العین بنایا، اللہ کی عبادت کو مقصد بنا دیا، اللہ اس کا مقدر جمع کر دیں گے۔ صرف رزق میں کھانا پینا نہیں آتا، کھانا پینا بھی ہے، خوشی بھی ہے، سکون بھی ہے، بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے، گھر بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، اور عزت بھی ہے، اچھی صحت بھی، سب چیزیں یہ رزق میں آ جاتی ہیں۔ دوسرا فائدہ حضور نے فرمایا من کان ہمہ طلب الآخرہ جمع اللہ شملہ وجعل الغناء فی قلبہ، اللہ اس کے دل میں مالداری کو پیدا کر دیتا۔ دل کا مالدار یہ بڑا مالدار ہے۔ لیس الغنى عن کثرت العرض ولکن الغنى عن غنى النفس، حضور نے فرمایا چیزیں زیادہ ہوں، ڈگری بڑی ہو، پیسہ زیادہ ہو، احباب زیادہ ہوں، اس کی وجہ سے مالداری نہیں ہوتی، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہوتی۔ حضور نے فرمایا ایسے شخص کو اللہ دل کا مالدار بنا دیں گے، دل میں سکون پیدا کر دیں گے، خوشی اور راحت کو پیدا کر دیں گے۔ تیسرا فائدہ فرمایا اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں خود آئے گی، دنیا کے پیچھے اس کو بھاگنا نہیں پڑے گا، دنیا خود اس کے پیچھے آئے گی۔ یہ حضور کے ارشادات ہیں اس خوش نصیب امتی کے لیے، مسلمان کے لیے جو ایمان کے بعد آخرت کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے۔ اور فرمایا اگر ایسا نہیں کرتا ومن کان ہمہ طلب الدنیا، جو اپنا اوڑھنا بچھونا فکر دنیا کو بنائے گا، صبح دنیا، شام دنیا، دن دنیا، رات دنیا، پیسہ ہو جیسا ہو، رات کو بھی جاگتا ہے یہی فکر ہے، رات کو سو رہا ہے یہی مشورے ہیں، یہی سوچ ہے، یہی فکر ہے، صبح اٹھا تو ایک ترتیب بنانا شروع ہو گیا، دن رات بس اس نے دنیا کو اپنے اوپر سوار کیا، اور اس فکر کی وجہ سے آخرت سے وہ غافل ہو، فرض واجب سے، حقوق اللہ حقوق العباد سے غافل ہو۔ حضور نے فرمایا 3 نقصان ہو کہ فرق اللہ شملہ، اللہ اس کے مقدر کو بکھیر دے گا، بڑی ٹینشنیں، بڑی دقتیں، بڑی پریشانیاں اٹھائے گا۔ دوسری بات فرمائی وجعل الفقر بین عینیہ، ہمیشہ وہ محتاجی سے ڈرتا رہے، اگر میں نے خرچ کیا تو کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، اگر میں زکوٰۃ دوں تو پھر میرا کیا ہوگا، اگر منت پورا کر دوں تو اتنا پیسہ میرا کم ہو جائے گا، اگر میں اس میں سے حج کروں تو میرے کتنے مال کا نقصان ہو جائے، اللہ ازل قیاس، اگر میں وقت نماز کے لیے نکالوں تو کاروبار کا کتنا نقصان ہو جائے گا، اگر میں والدین کے لیے خدمت کے لیے وقت نکالوں تو پھر کیا ہو جائے گا، لوگوں کے خدمت خلق کے کام آؤں تو میرے کاروبار کا کتنا حرج ہو جائے گا۔ بس ہر وقت اس کو ذہنی ٹینشن یہ ہے کہ جی میں فقیر ہو جاؤں گا۔ اور حضور نے فرمایا تیسرا اور آخری نقصان اس کا یہ ہے ولا یصیب من الدنیا الا ما کتب له، دنیا سے نہیں حاصل ہوتا مگر جو اس کے لیے لکھ دیا گیا۔ پریشانی تو یہ اٹھائے گا، دقت اٹھائے گا، اور دل میں غنا بھی نہیں ہے، دل میں ہر وقت بے چینی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا لفظ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر کوئی خصوصی اہم ضروری بات، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، باتوں میں لگے ہوئے ہیں، ایک آدمی نے کہا بھائی سنو، آگاہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، سب متوجہ ہوئے، بہت ضروری اہم بات تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والے جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد کے ساتھ مطمئن ہوتے ہیں، اور یاد رکھو بار بار یاد رکھو، اسی چیز کے ساتھ دلوں کو تسلی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ دلوں کو تسلی نہیں ہے۔ اس کو حدیث قدسی میں، حدیث قدسی وہ ہے جو قرآن نہ ہو اور اللہ کا ارشاد ہو، حضور نے اس کو نقل کیا، یوں بیان کیا کہ اے ابن آدم، اے انسان، ایک تیری چاہت ہے اور اللہ فرماتا ہے ایک میری چاہت ہے، اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کرے گا میں وہ کروں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو
اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع نہیں کرے گا تو میں تجھے تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ چنانچہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ بچپن دیکھیے، پھر جوانی دیکھیے، جوانی کے بعد کی زندگی اور آج تک کی زندگی اگر ہم مشاہدہ کریں کہ اگر ہم نے اپنے چاہتوں کو قربان کیا اپنے پروردگار کی چاہتوں کے لیے تو اللہ نے وہ کیا ہے جو ہماری چاہتے تھے، اور اگر ہم نے اپنی چاہتوں کو آگے رکھا اور اللہ کے حکموں کو پس پش ڈال دیا تو ہم کتنے تھکے، کتنا پریشان ہوئے، اور پھر کس دلدل میں ہم پھنس گئے، اور اس دلدل میں جب ہم نے نکلنے کی کوشش کی باہر آنے کے بجائے ہم اور اندر چلے گئے۔ یقیناً خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا کا بھی نقصان ہوا اور آخرت کا۔ پہلی آیت کریمہ میں اسی بات کا ارشاد مبارک ہے، انی نہیت، مجھے روکا گیا، منع کیا گیا، ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی، ان کی جن کی تم پوجا کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کی سوا۔ قل، فرما دیجئے، لا اتبع اہواءکم، یہ تو تمہاری خواہشات ہیں اللہ کے غیر کی عبادت کرنا، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ قد ضللت، یقیناً میں تو گمراہ ہو جاؤں گا، اور یقیناً میں تو راستے سے بہک جاؤں گا، اذن اس وقت جب میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں، وما انا من المہتدین، اور میں نہیں رہوں گا ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ قل، آپ فرما دیجئے، انی علی بینۃ، بے شک میں کھلی دلیل پر ہوں، میرے ربی، اور یہ واضح دلیل میرے رب کی طرف سے، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، تم مانتے ہی نہیں۔ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس وہ نہیں ہے جس کے بارے میں تم جلدی مچاتے ہو۔ وہ کس کی جلدی مچاتے تھے؟ تو مکی صورتوں میں اس کا بہت بیان، ایک جملہ وہ بار بار کہتے تھے، یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، تم کہتے ہو عذاب آئے گا آئے گا آئے گا، اس وعدے کو پورا کر کے دکھاؤ اگر تم سچے۔ ہم نہیں مانتے، چوری بھی تو سینہ زوری بھی۔ حضور نے فرمایا وہ میرے پاس نہیں ہے، ان الحکم الا للہ، فیصلہ نہیں ہے مگر اللہ کا ہے، یقص الحق، وہ حق بیان کرتا ہے، وہو خیر الفاصلین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل، آپ فرما دیجیے، لو ان عندی، اگر میرے پاس ہوتا، ما تستعجلون به، جس کے بارے میں تم جلدی مچاتے یعنی عذاب، لقضی الامر، تو البتہ معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالم۔ ان دونوں آیات کریمہ سے یہ سمجھ میں آیا کہ عذاب کی پوری قوت، طاقت اور اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور حضور کی زبان اطہر سے یہ اعلان کروا لیا۔ امام ابن کثیر انہوں نے زبردست تفسیر لکھی ہے، تفصیلی تفسیر ہے ابن کثیر، انہوں نے ایک اعتراض یہاں اٹھایا کہ قرآن میں تو یوں آیا کہ اختیار اللہ کا ہے، حالانکہ بعض احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا بھی گیا کہ اگر آپ چاہیں تو ایسا ہو جائے۔ مثلا طائف کے موقع پر جب حضور مکہ والوں سے مایوس ہو گئے کہ یہ مسلمان نہیں ہوتے، تو حضور نے ارادہ فرمایا قریبی شہر طائف کا ہے، ان کو دعوت دینی چاہیے۔ آپ تشریف لے گئے، وہاں 3 بڑے سردار تھے، ان کو دعوت دی، تینوں نے انکار کیا۔ ایک نے کہا آپ کے سوا کوئی دوسرا شخص نہیں جس کو نبوت رسالت ملتی، دوسرے نے کہا میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا، تیسرے نے کہا اگر آپ سچے ہیں تو آپ کا انکار عذاب سے خالی نہیں، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو جھوٹوں سے میں بات ہی کرنا گوارا نہیں کرتا۔ جب انہوں نے انکار کر دیا اور بے اکرامی کی تو حضور واپس ہوئے۔ ان ظالموں نے شہر کے غنڈوں کو، اوباش لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا، تاڑیاں پیٹیں اور آپ پہ پتھر پھینک، الیاذ باللہ۔ چنانچہ وہ بچے، وہ لڑکے اور غنڈے حضور کو پریشان کرتے رہے، پتھر مارتے رہے، گالیاں پیٹتے رہے، اور ان پتھروں کے لگنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے مبارک آپ کے مبارک خون سے وہ لہولہان ہو گئے، خون آلود ہو گئے۔ جب موقع ملا ان شریروں سے ایک جگہ، ایک باغ میں، تو حضور نے ایک دعا فرمائی جو ہماری فضائل اعمال کی بالکل شروع میں ایک آیات صحابہ کی شروع میں موجود ہے۔ مشکل وقت میں، پریشانی کے اوقات میں زبردست طاقتور دعا ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی، الی من تکلنی الی بعید یتجہمونی ام الی عدو ملکت امری، اللہم ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی، اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت بہ الظلمات
اور پھر آخر تک ایک لمبی چوڑی دعا. اس دعا کا ختم کرنا تھا. پہاڑوں کا فرشتہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو اور عرض کیا مجھے اللہ نے بھیجا. اور اللہ نے یوں فرمایا اگر آپ چاہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے, پورے کا پورا طائف کا شہر بما ان کے رہنے والوں کو نیست و نابود کر دیا جائے. آپ اجازت مرحمت فرمائیں. تو حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ میں یہ نہیں چاہتا, میں یہ چاہتا ہوں یہ میری قوم کے لوگ ہیں, امتی ہیں, یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں, یا اللہ تو ان کو ہدایت دے. اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو مجھے امید ہے ان کی نسلوں میں اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے. چنانچہ ایسا ہی ہو. فتح مکہ کے بعد, غزوہ حنین کے بعد جب طائف کا محاصرہ کیا گیا 1 مہینے تک, اور بغیر جنگ کے حضور نے محاصرہ ختم کر دیا, یہ خود حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور سب شہر مسلمان ہو گئے. خالد ابن ولید وغیرہ دیگر حضرات یہیں کے رہنے والے, طائف والے تھے. ایک دوسرے موقع پر انہوں نے کہا صفا مروہ سونے کا بن جائے. تو اللہ نے فرمایا اگر آپ چاہیں تو سونے کا ان دونوں پہاڑیوں کو بنا دیا جائے, اور اگر آپ چاہیں تو ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن اگر صفا اور مروے کا سونے کا بنا دیا گیا تو ان کو میں ایسا عذاب دوں گا اس طرح کا عذاب میں نے کسی کو نہیں دیا ہو. حضور نے اس آپشن کو قبول نہیں فرمایا, فرمایا میں یہ چاہتا ہوں توبہ کا دروازہ کھلا. تو حضور کو بعض اوقات اختیار دیا گیا لیکن آپ نے قبول نہیں کیا, بلکہ اپنی امت کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما دے. اگلی آیات کریمہ میں مزید تفصیل آ جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے.